السلام علیکم فرینڈز، ریالٹی آف لائف میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور سبق آموز کہانی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ناظرین، ایک طالب علم کسی ملک کے ایک مدرسہ میں علم حاصل کر رہا تھا۔ اس ملک کا جو بادشاہ تھا اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ وہ شہزادی کافی خوبصورت، حسین اور جوان تھی، جوانی کا عالم تھا، اور وہ نوجوان بادشاہ کی بیٹی پر فدا ہو گیا۔ اب اس نوجوان کی اتنی حیثیت نہ تھی کہ بادشاہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ سکے۔ وہ نوجوان کافی پریشان رہنے لگا۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ساتھیوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ بادشاہ کو اگر پتہ چلا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ نوجوان بہت زیادہ پریشان ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بلاخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس طرح پریشان رہنے سے بہتر ہے کہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں درخواست کروں، پھر قسمت اپنی ہے، مرنا نصیب ہو یا بادشاہ کی بیٹی نصیب ہو۔ نوجوان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے آنے کی وجہ پوچھی۔ نوجوان نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنا قصہ سنا دیا کہ میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں، اب آپ میرے اوپر احسان فرما کر اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ بادشاہ کو تو پہلے کافی غصہ آیا کہ اس نوجوان کی حیثیت دیکھو اور میری بیٹی کے لیے رشتہ مانگنا دیکھو۔ بادشاہ نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس نوجوان کو کیا جواب دیا جائے تاکہ یہ رشتہ مانگنے سے خود انکار کر دے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے نوجوان کے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ اگر تم میری شرط کو پورا کر دو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ شرط یہ رکھی گئی کہ اگر تم 2 بوریاں زندہ بچھو سے بھر لاؤ تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ بادشاہ نے یہ شرط اس وجہ سے رکھی تھی کہ اتنے زیادہ بچھو یہ نوجوان کہاں سے لائے گا۔ یقیناً نوجوان اس شرط کو پورا نہ کر سکے گا اور دوبارہ رشتہ نہیں لائے گا۔ نوجوان بادشاہ کی یہ شرط سن کر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی کہ وہ 2 بوریاں بچھو کہاں سے لائے۔ خیر، طالب علم نے مدرسے کا رخ کیا اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا، لیکن پڑھائی میں اب اس کا دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ اتنے سارے بچھو کہاں سے لائے۔ اس طالب علم کا ایک استاد بھی تھا جو کافی دنوں سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ استاد یہ دیکھ رہا تھا کہ اس نوجوان کو کیا ہو گیا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ ایک دن استاد نے اسے اپنے پاس بلایا اور پریشان ہونے کی وجہ پوچھی تو نوجوان نے پورا قصہ سنا دیا اور بادشاہ کی شرط سے بھی آگاہ کر دیا۔ استاد نے نوجوان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، شام کو میرے پاس آنا، تب تک میں کچھ سوچتا ہوں۔ وہ نوجوان چلا گیا اور خوشی کے مارے شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بالآخر شام ہوئی اور طالب علم اپنے استاد کے پاس حاضر ہوا تو استاد نے نوجوان کو 2 بوریاں لانے کو کہا۔ جب نوجوان نے بوریاں استاد کے سامنے پیش کی تو استاد اسے ایک قبرستان لے گیا اور ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ فلاں قبر پر جاؤ اور قبر کی ساری مٹی نکال لو، اور آخر میں جب اینٹیں رہ جائیں تو شروع کی ایک اینٹ نکال کر بوری کا منہ سوراخ پر رکھ دینا، اور جب بوری بھر جائے تو اس بوری کا منہ کسی رسی سے باندھ لینا اور پھر دوسری بوری آگے کر دینا، اس کے بھر جانے پر بھی بوری کا منہ بند کر لینا اور پھر اس قبر کو اچھی طرح واپس بند کر دینا اور بوریاں بادشاہ کے پاس لے جانا۔ نوجوان طالب علم نے استاد کے کہنے پر اسی طرح کیا جس طرح استاد نے بتایا تھا اور بچھو سے بھری ہوئی بوریاں بادشاہ کے دربار میں پیش کر دی۔ بادشاہ اتنے سارے بچھو دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک دن بادشاہ نے اس نوجوان سے بچھو جمع کرنے کا راز پوچھا کہ تم نے اتنے سارے بچھو کیسے جمع کر لیے؟ نوجوان نے کہا کہ میرا ایک استاد ہے، اس نے مجھے قبرستان میں ایک قبر کا پتہ بتایا تھا اور میں نے قبر کھود کر استاد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بچھو سے بوریاں بھر لی اور آپ کی خدمت میں حاضر کر دی۔ بادشاہ نے استاد کو حاضر کرنے کا حکم دے دیا۔ اگلے دن استاد بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے استاد سے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ فلاں قبر میں اتنے سارے بچھو موجود ہیں؟ استاد نے بتایا کہ یہ فلاں آدمی کی قبر ہے۔
جو کہ ایک گناہگار انسان تھا جس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اور قبر میں بچھوؤں کا ہونا قبر کے عذابوں میں سے ہے، اس لیے میں نے اس قبر سے بچھو جمع کرنے کو کہا اور قبر کا پتہ بتا دیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور جو اس امتحان میں کامیاب رہا اسے جنت کی خوشخبری ہے، اور جو اس دنیا کے عیش و عشرت میں پڑ گیا اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔